इमाम मेहदी की आमद में चंद साल बाकी, क़यामत की तमाम निशानियां पूरी। नाज़रीन, क्या आप तैयार हैं? इमाम मेहदी की आमद बस चंद साल की दूरी पर है और आर्मेगेडोन की जंगें अब सिर्फ एक नजरिया नहीं, हकीकत बनने जा रही हैं। दुनिया के मुख्तलिफ कोने जल रहे हैं, अलामतें वाज़ेह हो चुकी हैं। ये वो वक्त है जब इंसानियत को अपनी सबसे बड़ी आजमाइश का सामना होगा। क्या आप उस लम्हे के लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी दुनिया जहां रोज कोई न कोई नई जंग छिड़ती है, जहां आसमान पर अजीब रंग के चांद नमूदार होते हैं, जहां वो निशानियां दोबारा जाहिर हो रही हैं जिनका तस्करा पुराने आसमानी सहीफों में था। दरख्त भी अब इशारा देने लगे हैं और दुश्मनों के ताकतवर बेड़े अनदेखे हाथों से समंदरों से हटाए जा रहे हैं। क्या ये सब महज इत्तफाक है या ये वही वक्त है जिसकी खबर सरवर दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दी थी? क्या हम इस वक्त इमाम मेहदी के ज़हूर के दहाने पर खड़े हैं? क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का वक्त करीब आ चुका है? क्या दज्जाल का निज़ाम पूरी दुनिया पर छा चुका है? और क्या तीसरी आलमी जंग दर हकीकत शुरू हो चुकी है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन खबरदार, ये वीडियो सिर्फ मालूमात देने के लिए नहीं, ये आपको वो सच दिखाएगी जिससे निज़ाम दुनिया आपको दूर रखना चाहता है। ये वीडियो आपको झंझोड़ेगी, आपको आईना दिखाएगी और वो हक़ाइक़ सामने लाएगी जो आज की दुनिया में बहुत से लोग छुपाना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जागना चाहते हैं, जो हकीकत का सामना करने का हौसला रखते हैं और जो उस आने वाले तूफान से पहले अपने ईमान, अपनी सोच और अपनी तैयारी को मुकम्मल करना चाहते हैं, क्योंकि ये वक्त आने वाला नहीं बल्कि आ चुका है। तो आइए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जो ईमान, दलील और तारीख से भरपूर है और जानने की कोशिश करें कि क्या वाकई हम आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो बड़ी निशानियां बयान फरमाई वो निहायत वाज़ेह, संगीन और दुनिया को झंझोड़ देने वाली हैं। इन निशानियों में सबसे पहले दज्जाल का खुरूज है, जो फितने, धोखे और आजमाइश का सबसे बड़ा मज़हर होगा। इसके बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, जो उम्मत को मुत्तहिद करेंगे और अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, जो दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया को हकीकी अमन का जायका चखाएंगे। इसके बाद याजूज माजूज का खुरूज होगा, एक ऐसी कौम जो ज़मीन पर तबाही मचाएगी और इंसानी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। उसी दौरान एक वक्त ऐसा आएगा जब सूरज मगरिब से तुलू होगा, जो तौबा के दरवाजे बंद होने की अलामत होगी। इन सब के अलावा धुआं, ज़मीन का मुख्तलिफ जगहों पर धंस जाना, ख़ास तौर पर मशरिक, मगरिब और जजीरा अरब में, और एक अजीबुल खल्क़त जानवर का ज़हूर भी क़यामत की बड़ी निशानियों में शामिल है, जो लोगों से उनके ईमान और कुफ्र की पहचान करवाएगा। लेकिन इन बड़ी निशानियों से पहले एक तवील सिलसिला छोटी निशानियों का भी है, जिनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तफसील से खबर दी। इनमें फितनों का आम होना, कत्ल व गारत का बढ़ जाना, जिना और शराब नोशी का खुल्लम खुल्ला होना, बुलंद व बाला इमारतों पर मुकाबला, वक्त का तेजी से गुजरना, झूठे नबियों का आना, इल्म का उड़ जाना और उलमा का कम हो जाना शामिल हैं। इनमें से बेशतर निशानियां आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो सदियों पहले सिर्फ एक तसव्वुर थीं, आज वो हक़ाइक़ बन चुकी हैं। गोया क़यामत के बड़े वाक़यात से पहले की तमहीद मुकम्मल हो चुकी है और अब हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां बड़ी निशानियां किसी भी वक्त ज़ाहिर हो सकती हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं क़यामत की उन निशानियों की जो पूरी हो चुकी हैं। नाज़रीन, आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं वो सिर्फ मामूली खबरें या वक्ती वाक़यात नहीं, बल्कि इनके पीछे 1400 साल पुरानी नबवी पेशगोइयाँ मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बड़ी निशानियों से पहले कई छोटी निशानियां बयान फरमाई और उनमें से ज़्यादातर आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। दुनिया बदल चुकी है और अब हम उस दौर के किनारे पर खड़े हैं जिसके बाद क़यामत की निशानियां यके बाद दीगरे ज़ाहिर होंगी। हालिया सालों में दुनिया ने 4 मुसलसल खून रंग चांद गिरहन देखे। ये कोई मामूली फलकी मज़ाहिर नहीं थे, बल्कि इनका वक़ुआ एक मखसूस तरतीब में था, जो तारीख़ में बहुत कम देखने को मिलता है। खून रंग चांद गिरहन या ब्लड मून वो फलकियाती वाक़या है जिसमें चांद ज़मीन के साए से गुजरता है, जिसकी वजह से चांद का रंग सुर्ख या खून के रंग में नजर आता है। अब ये देखना ज़रूरी है कि इन ग्रहणों की तरतीब सिर्फ फलकियात का हिस्सा नहीं, बल्कि एक दिलचस्प और पुरअसरार अलामत बनकर सामने आई। इन खून रंग चांद ग्रहणों ने खासतौर पर यहूदी कैलेंडर के अहम त्योहारों से मेल खाया। पहली दफ़ा 2014 में ये ग्रहण पास ओवर के त्यौहार के दौरान आया, फिर 2015 में सकूत के दौरान, और उसके बाद मुसलसल 3 खून रंग चांद ग्रहण इस तरतीब में आए कि हर एक इस किस्म के अहम यहूदी त्योहारों के साथ आया। इन ग्रहणों की ये तरतीब इतनी निराली और बेनज़ीर थी कि फलकियात के माहिरीन और साइंसदान इस पर हैरानी का शिकार हैं। आसमानों में इस किस्म की तरतीब सदियों में एक बार ही पेश आती है। कई लोगों का ख्याल है कि ये कोई आम फलकियाती वाक़या नहीं, बल्कि एक ऐसा पैगाम हो सकता है जो आसमानों से इंसानों के लिए भेजा जा रहा हो। क्या ये इंसानियत को किसी बड़ी तब्दीली या अहम वाक़यात की निशानदही कर रहा है, या हम उन आसमानी निशानियों को महज एक
फलकियाती मज़ाहिर समझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं या एक रूहानी पैगाम है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर हम बाइबल और इस्लामी अहादीस को देखें तो वहाँ भी आसमानी निशानियाँ जैसे कि चांद और सूरज के ग्रहण क़यामत की निशानियाँ समझी जाती हैं। बाइबल में कहा गया कि क़यामत से पहले चांद खून की तरह होगा और सूरज स्याह हो जाएगा। इसके अलावा इस्लामी अहादीस में भी क़यामत के करीब आसमानी निशानियाँ आने का जिक्र मौजूद है। ये सब कुछ हमें इस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि आसमानों की जानिब से हमें एक निशानी मिल रही है जिस पर हमें गौर व फिक्र करना ज़रूरी है। इन खून रंग चांद ग्रहणों का ये तसलसल ये सवाल उठाता है, क्या ये महज एक इत्तफाक है या ये खुदा की तरफ से कोई ख़ास पैगाम है? क्या ये किसी बड़ी तब्दीली की गवाही दे रहा है? ये बात अहम है कि हम इस निशानी को नज़रअंदाज ना करें और इसकी हकीकत को समझने की कोशिश करें। ऐसा भी हो सकता है कि हम इस वक्त की गुजरगाहों में हैं जो किसी बड़े आलमी या रूहानी वाक़े की तरफ बढ़ रही हैं और आसमान हमें इसकी तैयारी करने के लिए एक पैगाम दे रहा हो। चांद के खून रंग ग्रहण न सिर्फ फलकियाती पहलू से दिलचस्पी का मौजू है बल्कि इनके पीछे एक रूहानी और फिक्री पैगाम भी छुपा हो सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि आसमानों में हर वाक़या या निशान महज इत्तफाक नहीं होता बल्कि कायनात का एक हिस्सा होते हुए हमसे एक बड़ी हकीकत का सामना कराते हैं। जैसे बाइबल और अहादीस में क़यामत की निशानियां बयान की गई हैं, इसी तरह खून रंग चांद ग्रहण भी हमें एक नया पैगाम दे रहे हैं, एक पैगाम जो हमें खुद तैयार करने की दावत दे रहा है ताकि जो कुछ आने वाला है हम उसका सामना कर सकें। नाज़रीन, इसी तरह अगर रेड हाइफर लाल गाय की कुर्बानी की बात करें तो यहूदी रिवायात में एक बहुत अहम और पुरअसरार वाक़या है जिसका ताल्लुक हैकल सुलेमानी की तामीर से है। इन रिवायात के मुताबिक बैतुल मक़दस में हैकल की दोबारा तामीर से पहले एक मुकम्मल सुर्ख गाय की कुर्बानी ज़रूरी समझी जाती है। इस गाय का रंग मुकम्मल तौर पर लाल होना चाहिए और इसके जिस्म पर कोई भी दाग या निशान नहीं होना चाहिए। ये गाय ऐसी हो जो साफ़ सुथरी हो और उसमें किसी किस्म की कोई कमी ना हो और उसकी कुर्बानी के बाद उसका खून हैकल की तामीर में इस्तेमाल किया जाएगा। ये रवायत न सिर्फ यहूदियों के लिए अहमियत रखती है बल्कि इसका ताल्लुक कई आलमी, सियासी और मजहबी मामलात से भी जुड़ता है। हालिया सालों में इसराइल में एक मुकम्मल सुर्ख गाय पैदा करने का दावा किया गया है जिसे खास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ में रखा जा रहा है। इस गाय की पैदाइश एक अहम निशान है क्योंकि बैतुल मक़दस में हैकल सुलेमानी की तामीर की जानिब बढ़ते हुए कदम की अलामत समझी जा रही है। ये वाक़या न सिर्फ यहूदी अक़ायद की बुनियाद को झंझोड़ता है बल्कि इसकी एक और गहरी अहमियत भी है। बाज़ मजहबी पेशगोइयाँ कहती हैं कि हैकल की तामीर का आगाज़ दरअसल दज्जाल के निज़ाम के क़याम का पेश ख़ैमा होगा जो दुनिया भर में जुल्म व फसाद की राह हमवार करेगा। इस हकीकत को देखते हुए सवाल ये उठता है कि क्या हम उस आने वाले वक्त के लिए तैयार हैं? क्या हमने उन निशानियों को पहचाना है जो हमारी दुनिया की तकदीर का तयन करेंगी? नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और अहम पेशगोई की थी जो क़यामत के करीब होने वाली जंगों से मुताल्लिक थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के करीब मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे। हर दरख्त और हर पत्थर पुकारेगा कि आए मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, आओ इसे मारो, सिवाय गरकत के दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। यह हदीस एक तरफ तो मुसलमानों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि वो अपनी जंग में न सिर्फ जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल करेंगे बल्कि ये जंग एक रूहानी और तकदीर का हिस्सा होगी जिसमें आसमानी निशानियां और कुदरती मज़ाहिर भी शामिल होंगे। दूसरी तरफ यह हदीस इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि इसराइल और यहूदियों के साथ मुताल्लिका कुछ खास निशानियां अब दुनिया भर में जाहिर होने लगी हैं। आजकल इसराइल में गरकत के दरख्तों की बड़े पैमाने पर काश्त हो रही है। ये दरख्त सिर्फ एक ज़रई मंसूबा नहीं है बल्कि खामोश पैगाम देने वाले हैं। ये दरख्त इस बात की अलामत है कि वो वक्त आ रहा है जिसकी पेशगोई सदियों पहले की गई थी। ये दरख्त मुसलमानों के लिए एक याद दहानी है कि वो अपने मकसद के लिए तैयार हों और यहूदियों के साथ उनकी आखिरी जंग में ये दरख्त अहम किरदार अदा करेंगे। हैरत की बात यह कि गरकत के दरख्त बाज़ अरब ममालिक के इलाकों में भी बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि ये एक वसी मंसूबे का हिस्सा हो सकता है। अगर ये दरख्त इसराइल में सिर्फ ज़राअत के मकसद के लिए लगाए जा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ और हो सकता है, एक स्ट्रेटेजिक और मजहबी हिकमत अमली जिसके नताइज हमारी आंखों के सामने आना भी बाकी हैं। ये दोनों निशानियां, रेड हाइफर लाल गाय और गरकत का दरख्त, एक बड़ी हकीकत को सामने लाती है। ये सिर्फ मजहबी अलामत नहीं, ये सिर्फ मजहबी अलामात नहीं है बल्कि वो आलमी तब्दीलियों और जंगों की पेशगोइयां हैं जो बहुत करीब हैं। अगर हम उन निशानियों पर नजर डालें तो हमें ये समझने में देर नहीं लगेगी कि हम एक बहुत अहम और गहरे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां हर वाकया, हर अलामत और हर तब्दीली एक बड़े मकसद के तहत हो रही है। ये दुनिया के मुस्तकबिल का हिस्सा है और हमारी तैयारी अब इससे भी ज्यादा अहम हो चुकी है। नाज़रीन, ये वाकयात हमें खबरदार कर रहे हैं कि क़यामत की बड़ी निशानियां किसी भी वक्त जाहिर हो सकती हैं। दुनिया की गैर महसूस तब्दीली के अमल से गुजर रही है और वो दिन दूर नहीं जब सूरज मगरिब से तुलू होगा, दज्जाल मंजर आम पर आएगा और इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। यकीनन आइए हम इसी हिस्से को मज़ीद तफसील और सादा अंदाज में बढ़ाते हैं ताकि नाज़रीन के दिलो दिमाग पर इसका गहरा असर पड़े। नाज़रीन, जब हम आज के हालात को गौर से देखते हैं तो यूँ लगता है जैसे अहादीस के अल्फाज हकीकत बन चुके हैं। माजी में जो कुछ पढ़ा था
آج وہ ہمارے سامنے چلتی پھرتی تصویر بن گیا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر روز کے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی تصدیق کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب شام سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھو تو جان لو کہ امام مہدی کا ظہور قریب ہے۔ یہ انتہائی اہم اور عمیق پیش گوئی ہے۔ شام جو کبھی مسلمانوں کا علمی، روحانی اور تہذیبی مرکز تھا، آج ایک ویران میدان جنگ بن چکا ہے۔ اس سرزمین پر ہر طرف خون ریزی، تباہی اور موت کا سامنا ہے۔ جہاں کبھی علمی محافل سجتی تھیں، آج وہاں بمباری کی آوازیں گونجتی ہیں، اور جہاں قدیم تاریخ کی عظمت چھپی ہوئی تھی، آج وہ سرزمین جل رہی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے شام کے آسمان پر آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، جو نہ صرف اس سرزمین کے لوگوں کو جلا رہے ہیں بلکہ ہم سب کو بھی جھنجھوڑ رہے ہیں۔ یہ آگ کی لپٹیں اور دھواں محض جنگ کا مظہر نہیں، بلکہ یہ علامت ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جس کا وعدہ ہم سے صدیوں پہلے کیا گیا تھا۔ یمن، عراق، فلسطین جیسے علاقے بھی اس آگ کی لپیٹ میں ہیں، اور جہاں کہیں بھی اسلامی دنیا میں مصیبت آئی ہے، اس کا تعلق اسی آگ سے جڑتا ہے۔ یہ شعلے نہ صرف انسانی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں بلکہ یہ ہمارے ضمیر کو بھی جلا رہے ہیں، ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ وقت ختم ہو رہا ہے اور امام مہدی کا ظہور قریب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم ننگے پاؤں ننگے بدن بکریاں چرانے والے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ بلند و بالا عمارتوں میں فخر کریں گے اور بڑی طاقتوں پر غالب آ جائیں گے۔ یہ حدیث آج ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے۔ دبئی کے آسمانوں کو چھوتی برج خلیفہ، ریاض کا بلند و بالا کنگڈم ٹاور اور نیوم کا دیوانہ کن لائٹ پروجیکٹ، یہ سب محض تعمیرات نہیں بلکہ نبوی پیش گوئیوں کی عملی تصویر ہیں۔ یہ وہی قومیں ہیں جن کے آباء و اجداد ریت پر خیمے لگاتے تھے، جن کی سواری اونٹ تھی اور خوراک کھجور۔ آج وہی قومیں دنیا کو حیران کر دینے والی عمارتیں کھڑی کر رہی ہیں۔ لیکن مقصد صرف ترقی نہیں، مقابلہ بازی ہے، برتری دکھانا ہے، شہرت حاصل کرنا ہے۔ مگر ایک لمحے کے لیے سوچیے، کیا ان عمارتوں میں عدل ہے، علم ہے، روحانیت ہے؟ یہ صرف چمک دکھاوا اور مغربی طرز زندگی کی نقالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حیرت انگیز فرمان کا دوسرا حصہ ایک پیش گوئی ہے جو دراصل دنیا کے سامنے گہرا پیغام پیش کرتی ہے۔ وہ لوگ جو کبھی دنیا کی نظروں میں حقیر سمجھے جاتے تھے، وہ آج خود کو دنیا کی بڑی طاقتوں کے برابر دیکھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وسائل سے محروم تھے، جن کے پاس نہ کوئی جدید ٹیکنالوجی تھی، نہ فوجی طاقت، نہ مالی وسائل تھے، لیکن آج ان میں سے کچھ قومیں دنیا کی بڑی طاقتوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ آج یمن کی مثال لے لیجیے۔ حوثی قبائل جنہیں کبھی کمزور اور بے یار و مددگار سمجھا جاتا تھا، آج وہ طاقتور ترین ممالک کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہیں۔ سعودی عرب، امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل جیسے جدید ترین اسلحے سے لیس ممالک ان کے سامنے بے بس ہیں۔ ان کے حملے اور فضائی کارروائیاں دنیا کے سب سے جدید دفاعی نظاموں کو شکست دینے میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ یہ محض ایک سیاسی یا جنگی کامیابی نہیں بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیش گوئی ہے جو ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ یہ حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ اگرچہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک اپنے وسائل اور ٹیکنالوجی کی بنا پر طاقت کے گھمنڈ میں ہیں، لیکن وہ قومیں جو اللہ کی مدد سے اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ میدان میں اتریں گی، وہ اپنی تقدیر خود لکھیں گی۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ دنیا کی طاقتیں کس طرح گریں گی، اور وہ قومیں جو کبھی فقر اور تنگ دستی کی حالت میں تھیں، وہ دراصل دنیا کو اپنی طاقت اور ایمانی عزم سے ہلا کر رکھ دیں گی۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے وعدے کبھی غلط نہیں ہو سکتے، اور دنیا کی بڑی طاقتیں اس کے فیصلوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ دونوں واقعات اور پیشگوئیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ دنیا میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے، اور وہ قومیں جو اللہ کی مدد سے کھڑی ہوں گی، وہ یقیناً بڑی طاقتوں کے لیے ایک سنگین چیلنج بن کر ابھریں گی۔ ناظرین، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے دوبارہ نہ جا ملیں، اور جب تک وہ بتوں کی پوجا دوبارہ نہ کرنے لگیں۔ یہ حدیث ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب جو کبھی توحید کا گہوارہ تھا، آج وہاں ایسے مظاہر عام ہو رہے ہیں جنہیں کل تک گناہ یا گمراہی کہا جاتا تھا۔ سینما گھروں کی اجازت، کنسرٹس میں ناچتی گاتی خواتین، مغربی ثقافت کے طوفان اور اخلاقی حدود کو توڑتا ہوا طرز زندگی، یہ سب صرف تفریح نہیں بلکہ ایمان کی بنیادوں کو ہلانے والی تبدیلی ہے۔ نیوم سٹی جو بظاہر ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے، در حقیقت روحانیت سے خالی ایک دنیاوی منصوبہ ہے۔ وہاں کے مجسمے، انسانی چہروں والے ڈھانچے، دیو ہیکل مجسماتی شاہکار، بدھ نما علامتیں، سب اسلامی عقائد سے متصادم ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ فن اور آرٹ ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہی فنون لطیفہ کبھی عبادت گاہوں میں مقدس مجسمے بن گئے تھے۔ اسلام نے جس بت پرستی کو مکہ کی گلیوں سے مٹایا تھا، آج وہ جدید رنگوں اور آرٹ کی زبان میں دوبارہ لوٹ رہی ہے۔ کیا ہم اب بھی نہیں سمجھیں گے کہ یہ وہ وقت ہے جس کی تنبیہ 1400 صدیاں پہلے دی گئی تھیں؟ کیا یہ صرف ایک تہذیبی ارتقاء ہے یا دجالی نظام کی نرم آہٹ؟ یہ وہ نشانیاں ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب تم یہ دیکھو تو سمجھ لو کہ وقت قریب آ چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک 6 سالہ جنگ ہوگی جس میں دنیا کی بڑی طاقتیں ملوث ہوں گی۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں بلکہ ایسی تباہ کن جنگ ہوگی جو عالمی نقشے کو بدل کر رکھ دے گی۔
اگر ہم موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسی راہ پر گامزن ہیں۔ یوکرین اور روس کی جنگ نے یورپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری، ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی دشمنی، چین اور تائیوان کا تنازع اور مشرق وسطیٰ میں بکھرا ہوا بارود، یہ سب اس آنے والی بڑی جنگوں کے ابتدائی جھٹکے ہیں۔ عالمی طاقتیں سفارہ ہو چکی ہیں، دو واضح دھڑے بن چکے ہیں، اسلحے کے انبار لگائے جا رہے ہیں اور دنیا کے ہر کونے میں جنگ کی بو پھیل رہی ہے۔ یہ وہی آرمیگڈون ہے، وہ عظیم جنگ جو نہ صرف زمین کو خون میں نہلائے گی بلکہ انسانیت کو ایک آخری امتحان سے گزارے گی۔ یہ جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جائے گی بلکہ ایمان اور باطل کے بیچ ہر انسان کے دل میں بھی برپا ہوگی، اور جب یہ جنگ اپنی انتہا کو پہنچے گی تب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ وہ حق کا علم لے کر آئیں گے اور دنیا میں ایک نیا نظام قائم کریں گے، لیکن یہ فتح قربانی مانگے گی، جاگتی آنکھیں، سچے دل اور ایسے انسان جو باطل کے آگے جھکنے والے نہ ہوں۔ دنیا کے موجودہ جغرافیائی نقشے پر دو علاقے ایسے ہیں جن پر ساری عالمی طاقتوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں، ساؤتھ چائنا سی اور گوادر۔ ساؤتھ چائنا سی ایک ایسا سمندری علاقہ ہے جہاں چین اپنی بحری طاقت کا جال پھیلا چکا ہے اور امریکہ کسی بھی قیمت پر اسے آگے بڑھنے سے روکنا چاہتا ہے۔ یہ صرف پانی پر کنٹرول کا مسئلہ نہیں، یہ دنیا کی معیشت، تجارت اور فوجی غلبے کی جنگ ہے۔ ادھر گوادر پاکستان کی بندرگاہ جو چین کے لیے سی پیک کا دل ہے، وہی گوادر جو مشرق وسطیٰ، خلیج، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان توازن بدل سکتا ہے۔ اب عالمی طاقتوں کے لیے ایک حساس مقام بن چکا ہے۔ امریکہ، بھارت، اسرائیل اور اس کے اتحادی گوادر سے خائف ہیں۔ وہ اسے کسی بھی قیمت پر ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ علاقہ اب صرف معیشت کا مرکز نہیں رہا، یہ ایک اسٹریٹجک جنگی میدان میں بدل چکا ہے۔ یہاں ٹکراؤ ناگزیر ہے اور یہی وہ تصادم ہوگا جو آنے والی عالمی جنگ کو بھڑکانے کے لیے چنگاری بنے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، مشرق سے ایک قوم نکلے گی جو امام مہدی کی مدد کرے گی اور وہ حق پر ہوں گے۔ یہ قوم کون ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ترک ہوں گے جنہوں نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، یا وہ چینی مسلمان جو خاموشی سے ظلم برداشت کر رہے ہیں لیکن ان کا ایمان بیدار ہو چکا ہے، یا پھر وہی تاتاری نسل منگول جنہوں نے ماضی میں اسلام کو رون ڈالا تھا لیکن بعد میں اسلام کے محافظ بن گئے؟ علامہ اقبال نے اس عظیم پیشگوئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے، آیان یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یعنی جن قوموں سے ہمیں خطرہ تھا وہی قومیں اللہ کے حکم سے اسلام کی محافظ بنیں گی۔ یہ وہی مشرق ہے جہاں سے روشنی دوبارہ اٹھے گی، اور یہی لوگ امام مہدی کے جھنڈے تلے جمع ہو کر دجالی نظام کو للکاریں گے۔ یہ واقعات، یہ پیشگوئیاں، یہ جغرافیائی حقیقتیں سب ایک بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہم اس عظیم تغیر کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیاری کر چکے ہیں؟ کیا ہم اس قافلے کا حصہ بننے کے لیے خود کو بدل چکے ہیں؟ ناظرین، جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی، جب ہر طرف فساد، قتل و غارت، ناانصافی اور دجال نظام کا راج ہوگا، تب اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بھیجے گا، امام مہدی کو۔ وہ مدینہ سے مکہ آئیں گے اور لوگ انہیں زبردستی بیعت کے لیے کعبہ میں گھیر لیں گے۔ یہ بیعت نہیں ہوگی، یہ بیعت نجات ہوگی۔ امام مہدی ایک عام انسان ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے ذریعے زمین پر عدل قائم ہوگا۔ وہ ظلم کی دیوار کو توڑیں گے، باطل کی حکومت کو چیلنج کریں گے اور مسلم دنیا کو ایک بار پھر متحد کریں گے۔ ان کے ظہور کے بعد دو جنگیں ہوں گی۔ وہ انسانیت کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ ان کے ساتھ صف بستہ ہونا صرف فخر نہیں، ایمان کی علامت ہوگا۔ پھر ایک ایسا لمحہ آئے گا جب آسمان سے روشنی اترے گی۔ دمشق کی مشرقی سمت سفید مینار کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نزول فرمائیں گے، نرمی، حکمت اور انصاف کا پیکر۔ وہ دجال کے فتنے کو ختم کریں گے۔ ان کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا اور صلیب جو جھوٹ کی علامت بن چکی تھی ٹوٹ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ گویا اعلان ہوگا کہ یہ امت اب ایک قیادت کے تحت اکٹھی ہو چکی ہے۔ یہ وقت ہوگا ایمان والوں کی فتح کا اور باطل کی دائمی شکست کا۔ دجال جو جھوٹ اور فریب اور مادی دنیا کی پرستش کا نمائندہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں عبرتناک انجام کو پہنچے گا۔ لیکن دجال صرف ایک شخص نہیں، وہ ایک نظام ہے، ایک سوچ ہے جو آج دنیا پر چھا چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی صرف اس شخص کو نہیں، اس نظام کو بھی توڑیں گے۔ اس کے بعد زمین پر امن ہوگا، ایسا امن جو دنیا نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ درندے انسانوں سے نہ ڈریں گے، خزانے نکل جائیں گے اور دلوں سے حسد، نفرت اور ظلم مٹ جائے گا، اور پھر آئیں گی آخری نشانیاں۔ دخان، ایک دھواں جو ساری زمین کو گھیر لے گا۔ دابۃ الارض، زمین سے نکلنے والا جانور جو لوگوں سے ان کے ایمان کی گواہی لے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع، وہ دن جب توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ زمین پھٹے گی، قبریں کھلیں گی اور ہر نفس اپنے انجام کی طرف دوڑے گا۔ یہ ہے وہ سفر جو مہدی کے ظہور سے شروع ہوگا اور قیامت کی دہلیز پر جا کر ختم ہوگا۔ یہ کوئی فسانہ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سچائیاں ہیں جو پوری ہو رہی ہیں ایک ایک کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم صرف دیکھتے رہیں گے یا حق کا پرچم اٹھائیں گے؟
کہ ہم دنیا کے دھوکے میں کھو کر دجالی نظام کا حصہ بنیں گے یا مہدی اور عیسیٰ کے قافلے میں شامل ہو کر نجات پائیں گے؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ وقت کم ہے اور قیامت بہت قریب ہے۔ ناظرین، جب ہم ان تمام نشانیوں پر غور کرتے ہیں جو دنیا بھر میں رونما ہو رہی ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک خاص وقت میں جیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس کا انتظار تمام امت مسلمہ اور پوری انسانیت کر رہی تھی۔ ہر ایک نشانی، ہر ایک پیشگوئی، ہر ایک علامت نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ یہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہی ہے۔ اب ہمیں کسی اور کا انتظار نہیں کرنا ہے، ہم اس وقت میں جی رہے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی نہیں کہ ہم مزید دلائل تلاش کریں، اب وقت ہے تیاری کا۔ ہمیں دل کی گہرائیوں سے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ وہی ہے جو ہمارے دلوں کی بات جانتا ہے، وہی ہے جو ہمارے اعمال کی اصلاح کر سکتا ہے، وہی ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کے لیے خوف اور محبت پیدا کرنی ہوگی اور اپنی زندگیوں کو اس کے تابع کر دینا ہوگا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں صدقہ، نماز، روزہ اور اخلاقی اصولوں کو اپنا کر اللہ کی رضا کے لیے جینا شروع کرنا ہوگا۔ کوئی بھی چھوٹا عمل بیکار نہیں جاتا، ہر نیک عمل کا شمار اللہ کے ہاں ہوگا۔ قرآن جو ہمارے لیے اللہ کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، ہمیں اس کی تفسیر اور حکمت کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اس کے پیغامات کو اپنے دل میں بسانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں فتنہ و فساد کے دور میں رہنمائی فراہم کرے گی۔ دلوں کا تزکیہ اور صاف ہونا ضروری ہے۔ ہم نے دنیا کی چمک دمک میں اپنی روحانیت کو کم کر لیا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے روشن کریں۔ غرور، حسد اور نفرت جیسے دل کی بیماریاں ہم سے دور ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے رب کے قریب جا سکیں۔ ہمیں نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ذہنی، فکری اور روحانی طور پر بھی جہاد کرنا ہوگا۔ باطل کی تمام قوتوں کے سامنے ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے عقیدے کو مضبوط بنانا ہے تاکہ ہم اس آزمائش میں کامیاب ہوں جو آنے والی ہے، کیونکہ اب وقت کم ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے وہ عظیم ترین امتحان ہوگا۔ ہمیں ہر لمحہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ہر عمل میں اس کی رضا کی کوشش کرنی ہوگی۔ یہ وہ وقت ہے جب ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اندر کی کمزوریوں کو پہچان کر انہیں دور کریں اور اللہ کی مدد کے ساتھ اس آخری امتحان کا سامنا کریں۔ یہ پیغام ہمیں ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہم اس دور کے ناظر ہیں جو شاید قیامت سے پہلے کا سب سے نازک دور ہو۔ وقت کم ہے لیکن ہمارے پاس اللہ کی رہنمائی اور اس کی مدد ہے جس سے ہم اپنے ایمان کو پکا کر کے اور اس کی رضا کے لیے اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں۔ آگے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اس کی رضا میں اپنی کامیابی تلاش کرنی ہے۔ یہ وقت ہے حقیقت کو سمجھنے کا اور اس دنیا کی آخری آزمائش کے لیے تیاری کرنے کا۔ امام مہدی کی آمد قریب ہے اور آرمیگڈون کی جنگ کی گھنٹیاں سنائی دے رہی ہیں۔ اب ہم صرف تماشائی نہیں ہیں بلکہ اس عظیم تبدیلی کا حصہ بننے والے ہیں۔ آیا آپ تیار ہیں؟ وقت کم ہے اور فیصلہ قریب ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔